میں بارہا کہتا ہوں، پیغام دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ نوجوانوں، اگر سچا عشق سیکھنا ہے، جو عشق اعلیٰ حضرت نے تمہیں دیا ہے تو وہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، ان علماء کے قدموں کو چوم کر کے ملے گا، ان علماء کی خدمت کر کے تمہیں ملے گا۔ جب تک اور جہاں تک اور جتنا دور تک علماء کرام کی پہنچ ہوگی، انشاءاللہ وہاں تک سنیت اور اسلام کا پیغام پہنچے گا۔ آج تمہارے سروں پہ جو یہ ٹوپی اور تمہارے چہرے پہ جو داڑھی اور مسجدوں میں جو اذان ہو رہی ہے، یہ جو چٹائیاں اپنے ٹائم پہ بچھ جاتی ہے، اپنے وقت پہ اذان ہو جاتی ہے، اپنے وقت پہ نماز ہو جاتی ہے، اپنے وقت پہ خطبہ ہو جاتا ہے، یہ جو تمہارے بچے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، یہ جو تمہارے بچے پارا پڑھ لیتے ہیں، یہ جو تمہارے بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد جو تمہارے بچے تمہاری قبروں پہ یاسین پڑھتے ہیں، یہ کسی اور نے نہیں، انہی علماء کرام نے تمہارے بچوں کو سکھایا ہے۔ یہ اذانیں 7 دفعہ طوفان ہو، چاہے آندھی ہو، چاہے بارش ہو، اگر تمہارے مسجدوں سے اذان کی صدا آتی ہے، کسی اور کی قربانی نہیں، انہی علماء کی قربانی۔ یہ اپنے گھروں سے دور، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے، تمہارے گاؤں میں آ کر کے تمہاری خدمت کرتے ہیں، اسلام پھیلاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ تم 10,000 12,000 15,000 تنخواہ دیتے ہو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ پیسہ تو ایک طرف ہے، نبی کی محبت ہر جگہ پھیلانا تمہارا کام ہے۔ یہ پیسے کو نہیں سوچتے ہیں، اگر سوچتے نا تو آج ٹماٹر بیچنے والا بھی 12,000 کما لیتا ہے، کام کرنے والا، لیڈی پہ دکان لگانے والا بھی آج ہزار روپیہ روز کما لیتا ہے۔ ارے آپ کے گھر میں جو مزدوری کرنے آتا ہے نا، اس کو بھی 700-800 روپیہ روز دینا پڑتا ہے آپ کو۔ علماء کی قدر کرو، خدا کی قسم، مسجدیں اگر سنی نہیں ہونے دینا چاہتے ہو، اگر میناروں سے اذان کی آواز سننا چاہتے ہو، تین علماء کی قدر کرو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ علماء کرام کی پکڑ کرنا اور پیچھے برائیاں کرنا علماء کی، جس امام کے پیچھے نماز پڑھا واپس مسجد سے باہر نکل کے اسی امام کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، کیونکہ جس قوم میں علماء کی عزت نہیں ہوتی ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ جہاں علماء کے پیچھے علماء کی برائی کی جاتی ہے، اس کے نسلوں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ارے تم تعویذ گنڈا مانگتے پھرتے ہو ادھر ادھر کہ حضرت تعویذ دے دو، حضرت تعویذ دے دو، کام نہیں چل رہا ہے۔ ایسا کوئی تعویذ ہوتا تو ہم خود نہیں رکھ لیتے۔ آپ علماء کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں کے قدموں کو چومو، اپنے ماں کو آنسو کبھی نہ آنے دینا، اپنے باپ کے دل کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا۔ خدا کی قسم کسی کو دعا کے لیے کہنا نہ پڑے گا، اللہ خود تم پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اور نمازی بن جاؤ، آخری بات ہے، نمازی بن جاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ بہت کماتا ہوں، ٹھہرتا نہیں، ٹکتا نہیں پیسہ۔ کہا ہے میرے صحابی گھر پہ پردہ ڈال دو۔ صحابی گئے، پردہ ڈال دیا۔ 7-8 مہینے کے بعد آئے، کہا یا رسول اللہ پوری زندگی میں اتنا نہیں کمایا تھا جتنا 6-7 مہینے میں کما لیا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے پردہ کیوں ڈلوایا تھا؟ کہا ایک بے نمازی تیرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا، تیرے گھر کو دیکھتا تھا، اس کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت ختم کر دی گئی تھی۔ ایک دوسرے بے نمازی کے دیکھنے کی وجہ سے ہمارے گھر کی برکت ختم ہو جا رہی ہے، تو اگر ہمارے گھر میں خود بے نمازی ہوگا برکت کہاں سے آئے گی؟ کہ یہ پیغام تو بہت سارے ہیں حضرت، دل کے جذبات بہت سارے ہیں، لیکن کن کن احساسات کو آدمی لفظوں کا روپ دے۔ آپ مسلمان بن جاؤ، جس دن فجر کی نماز میں مسجدیں بھرنے لگ جائیں گی، اس دن ساری دنیا خود کانپے گی کہ مسلمان جاگ گیا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، طوفان نو لانے سے کیا فائدہ، اے چشمے باراں 2 بوند ہی کافی ہے، اگر کچھ اثر کرے